اب اس کے بعد آتے ہیں چوتھے راوی پر، محمد بن صائب الکلبی۔ یہ بھی خلافت و ملوکیت کا مرکزی راوی ہے، یعنی جن روایات پر خلافت و ملوکیت میں اعتماد کر کے صحابہ کرام خصوصاً سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کی گئی ہے، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ یہ سبائی درندہ تھا، ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، محدثین کہتے ہیں۔ سماعت فرمائیں ذرا کہ سلیمان التیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانا بالکوفۃ کذابانی، کوفے میں دو سخت جھوٹے تھے۔ ایک جو ہے ان میں سے پہلا نمبر جس کو پہلا ایوارڈ ملا نا جھوٹا ہونے کا کوفے میں، وہ کلبی ہے، یعنی محمد بن صائب الکلبی۔ یہ الجرح و تعدیل میں امام ابن ابی حاتم نے قول سند سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح قرہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محدثین یہ کہتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ کلبی جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح امام ابو حاتم فرماتے ہیں الناس مجتمعون علی ترک حدیثہ لا یشتغل بہ هو ذاہب الحدیث، لوگ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ اس کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی جائے گی، اسے لکھا بھی نہیں جائے گا، ذاہب الحدیث ہے۔ اب جب محدثین نے یہی باتیں لکھیں تو مولانا مودودی صاحب کو نظر نہیں آئیں، یا انہوں نے جان بوجھ کر ان کو سمجھنا یا آگے بیان کرنا گوارا نہیں کیا۔ لیکن جب محدثین نے بتایا کہ یہ روایت بھی اس جھوٹے نے گھڑی ہے، اس کا نام ساتھ لگا دیا، تو اس کا نام حذف کر کے اس کو سچ بنا کر عوام کے سامنے رکھ دیا۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے عوام کے ساتھ۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابن معین فرماتے ہیں الکلبی لیس بشیء، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ الجرح و تعدیل میں امام ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے۔ امام یزید بن زریع فرماتے ہیں وکانا سبائیا، یہ سبائی درندہ تھا، سبائی تھا۔ سبائی جانتے نا آپ کنہیں کہتے ہیں، رافضیوں کی بہت گندی ترین قسم ہے۔ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، یہ اس کے پیروکار ہیں، یہ دین اسلام کے سخت دشمن ہیں، دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے منافق ہیں۔ وہ فرماتے ہیں امام یزید بن زریع کہ یہ سبائی تھا۔ یہ آپ الکامل فی ضعفاء الرجال میں امام ابن عدی کی کتاب میں یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ جوزجانی کہتے ہیں کذاب ساقط احوال الرجال میں، انہوں نے اپنی کتاب میں کہا کہ یہ کذاب ہے، سخت جھوٹا ہے اور ناقابل اعتبار ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں متروک الحدیث، امام مسلم فرماتے ہیں متروک الحدیث، امام ترمذی فرماتے ہیں وقت ترکہ اہل الحدیث، محدثین نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ امام بہقی فرماتے ہیں محمد بن الصائب الکلبی لا یحتج بہ، محمد بن الصائب الکلبی سے اس کی بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ نیز فرماتے ہیں الکلبی متروکن، کلبی متروک ہے۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں کلبی متروک ہے سنن دارقطنی میں۔ اسی طرح حافظ جورقانی نے یہ حدیث نقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ فرماتے ہیں کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ فارتکب ھذہ الکبیرۃ جماعۃ، ایک گروہ تھا راویوں کا جو جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ کر اس وعید کے مصداق بنتے تھے، پورا گروہ تھا، اس میں سے منہم، ان میں سے محمد بن صائب الکلبی، محمد بن صائب الکلبی ان میں سے ایک تھا۔ یہ الاباطیل والمناکیر ان کی کتاب ہے، اس میں حافظ بن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وکان من کبار الکذابین، بڑے بڑے جھوٹوں میں سے، جو بڑے بڑے نامور جھوٹے ہیں جنہوں نے جھوٹ کے ایوارڈ سمیٹے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک محمد بن صائب الکلبی ہے۔ یہ بات انہوں نے امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں درج کی ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوط والکلبی کذابانی، لوط بن یحییٰ ابو مخنف جس کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، وہ اور یہ کلبی محمد بن صائب الکلبی، یہ دونوں کذاب ہیں، سخت جھوٹے ہیں۔ اب ایسے جھوٹوں کی روایات مودودی صاحب کہتے ہیں کہ لینا ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری سیرت مکمل نہیں ہوتی، ہماری تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ ہم کوڑے دان میں پھینکتے ہیں ایسی تاریخ کو، ہم اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے جھوٹ کہتے ہیں جو ان جھوٹے راویوں نے گھڑا ہے۔ ہم اسے سیرت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان یا اسے سچی تاریخ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ اب قارئین اور ناظرین نے کرنا ہے، ہم نے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔